اس کے بعد ایک اسی دعا میں ایک دوسرا جملہ ارشاد فرمایا گیا کہ وَجْعَلْنِي فِي عَيْنِي صَغِيرًا وَفِي أَعْيُنِ النَّاسِ كَبِيرًا، کہ اللہ مجھے اپنی نگاہ میں تو مجھے چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نگاہ میں مجھے بڑا بنا دے۔ دونوں باتیں بڑی عجیب معنی خیز ہیں۔ مجھے اپنی نگاہ میں چھوٹا بنا دے، کیونکہ انسان سے جتنی بھی بد اخلاقیاں سرزد ہوتی یا کسی دوسرے کا حق پامال انسان کرتا ہے وہ بھی، اور جو غلطیاں سرزد ہوتی وہ بھی، در حقیقت نتیجہ ہوتا ہے اپنے آپ کو بڑا سمجھ۔ کوئی آدمی زیادہ صحت مند ہے، قوی ہے، مضبوط ہے، تو اس کو ناز ہوتا ہے اس بات پر کہ میں بہت صحت مند، بہت مضبوط ہوں، بہت بہادر ہوں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے علم عطا فرما دیا ہے، اس کو علم کا ناز ہوتا ہے کہ میں بہت زیادہ علم رکھتا ہوں، دوسروں سے زیادہ ہوں، میں عالم ہوں، دوسروں سے زیادہ مجھے پتہ ہے، معلومات ہیں، اس کے اوپر ناز ہو جاتا۔ اور اگر کسی کو عبادت کی توفیق ہوئی ہے تو بعض اوقات اس کو عبادت پر ناز ہو جائے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں۔ تو یہ سب سے بڑی مصیبت جو انسان کے لیے ہے وہ اس کی انا ہے، میں ہوں، اور یہ بھول جاتا ہے کہ میری حقیقت کیا ہے، کہاں سے میں وجود میں آیا۔ قرآن شریف فرماتا ہے کہ خلقناہ من نطفۃ فاذا ہوا خصیم مبین، چھوٹا سا ایک نطفہ تھا، ایک دوسری جگہ قرآن کریم میں اس کو ماء مہین فرمایا، یعنی ذلیل قسم کا پانی، اس سے تو میں نے پیدا کیا اس کو، اور فاذا ہوا خصیم مبین، اور جب ذرا بڑا ہو گیا میری تربیت سے، میری پرورش سے، تو بڑا جھگڑالو بن گیا، لوگوں سے جھگڑتا پھرتا ہے۔ تو کیوں جھگڑتا ہے؟ اس کو اپنی اصل کا خیال ہی نہیں رہتا، میں کہاں سے آیا تھا اور میرے بس میں کیا ہے۔ کوئی کام بندہ کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اللہ جل جلالہ کی توفیق شامل حال نہ ہو۔ یہاں تک کہ میں اگر ہاتھ اٹھا رہا ہوں یہ یہاں سے یہاں تک، تو اللہ تبارک و تعالی نے جو میرے دماغ کا سسٹم بنایا ہے وہ پتہ نہیں کتنے سگنل بھیجتا ہے، تب جا کر میں ہاتھ اٹھانے کے قابل ہوتا ہوں۔ ابھی ہمارے ایک ڈاکٹر ہیں بیچارے آج کل بیمار رہتا ہے، ان کو صحت عطا فرمائے، وہ بتا رہے، وہ کہہ رہے وہ دماغی کے خاص وہ ہیں، تو کہہ رہے تھے کہ جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں اوپر سے لے کے ہاتھ اٹھاتے ہیں نوالے لینے کے لیے، تو 11 یا 21 مجھے صحیح یاد نہیں رہا، اتنے سگنل آتے ہیں دماغ سے، تو یہ کام ہوتا ہے۔ اگر اس میں سے ایک سگنل بیچ میں رہ جائے تو ہاتھ بجائے وہاں تک پہنچنے کے گر جائے، ختم ہو جائے۔ تو جس شخص کو اپنا ہاتھ اٹھانے کی بھی قدرت نہیں ہے، اگر اللہ تبارک و تعالی ایک سگنل بند کر دے ختم، تو جس کو اپنا ہاتھ اٹھانے کی بھی استطاعت نہیں ہے خود سے، وہ کہتے ہیں جی میں ہوں، میں یہ ہوں اور میں وہ ہوں، میں بڑا بہادر ہوں، میں بڑا قوی ہوں، میں بڑا ذہین ہوں، میں بہت علم رکھنے والا ہوں۔ تو یہ انا جو ہے جب یہ پیدا ہو جاتی ہے تو اس انا کے نتیجے میں ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ ساری خرابیاں اس بات سے پیدا ہوتی ہیں کہ آدمی نے اپنے آپ کو کچھ سمجھ لیا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، دعوے وعدے خدا جانے کیا کچھ۔ وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس واسطے کہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ، یہ نہیں جانتا کہ جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے وہ تیرے بس میں نہیں ہے، جو کام کرنے کا ارادہ کر رہا ہے میں یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا، تو یہ انسان کے بس میں نہیں ہے۔ علم پر اگر ناز ہے تو کس نے دیا؟ صحت پر ناز ہے تو کس نے دیا؟ اور جب چاہے وہ چھین لے۔ میرے ایک پھوپھی زاد بھائی تھے، اللہ تعالیٰ ان کے مغفرت فرمائے، بڑے عابد زاہد آدمی تھے، بڑے عبادت گزار اور صاحب کشف، اور جوانی میں ان کی قوت کا عالم یہ تھا کہ وہ برف کی سل جو ہے نا، برف کی سل جو ہوتی ہے ایسے ہاتھ مار کر توڑ دی، تربوز کبھی کاٹا نہیں، ہاتھ سے ہاتھ مارا دو ٹکڑے ہو گئے۔ اور یہ بات مشہور تھی ہمارے خاندان میں کہ وہ اللہ نے ان کو اتنی قوت دی۔ اور جب بیمار ہوئے تو میں ان کی عیادت کے لیے گیا، یہاں نئی کراچی میں رہتے تھے، میں عیادت کے لیے گیا تو بستر پر لیٹے ہوئے تھے، اور مسافہ کرنے کے لیے ہاتھ جو ہے بڑی دقت سے بلند کیا مجھ سے مسافہ کرنے کے لیے، اور فوراً یہ کہا کہ تقی یہ وہی ہاتھ ہے جو برف کی سل کو توڑ دیتا تھا۔ تو کس بات پر ناز کرے انسان؟ قوت طاقت جس نے دی ہے وہ جب چاہے سلب کر لے، جب چاہے سلب کر لے، اس پر ناز کرو گے۔ علم جو کچھ اللہ تعالیٰ نے دے دیا اس کی نعمت ہے، اس کا شکر ہے، تو لیکن جب چاہے سلب کر۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com